اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں، کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے۔ نئے سال کی رات آ رہی ہے، 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے، ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا، کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا، اور ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں اور کوئی لغو چیز، کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے، وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے ہیں۔ جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ عمل ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور کرتے ہیں، وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے۔ دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے، یہ بچی کو اسٹیج پر ہے، لے جائیے بھائی، کن کی بچی ہے، کیسی ماں ہے، کتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر کہا، کیمرہ اسٹیج میں آ کے لے جائیے، چھوٹی سی بچی ہے، دکھائیے وہ اسکرین پر۔ ایک بچہ ویسا گوبند پور کا ابوالکلام باپ کا نام بتا رہا ہے، اسٹیج میں پہلے سے بہت دیر سے رو رہا، لے جائیے، ملٹین کا۔ رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے سم و امیانا، اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں پڑتے، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں آج ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، پتھر دل ہو چکے ہیں ہمارا۔ نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، بے نمازی ویسے کے ویسے ہیں۔ زناکاری پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، زنا کے کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں۔ شراب پر کتنی باتیں ہو رہی ہیں، مگر نشے کا رجحان برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی آخری پہچان اللہ بیان کر رہا ہے۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی بچے ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ ہم جب بھی خوش ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کسی اچھی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں،
اپنے بیوی بچوں کو شامل کرتے ہیں، کیا اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا ہمارے دل اور دماغ میں پیدا نہیں ہوتی میرے بھائیوں؟ دیکھیے یہ پھر کسی نے 1500 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، اور یہ 100 روپے کا بھی کچھ تعاون ہمارے چند نوجوانوں نے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو اور دان دینے والوں کے دان کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ یہ سامنے فون پے کا اسکینر کوڈ بھی، بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے، جگہ جگہ ان لوگوں نے لگایا ہے اسٹیج کے بیچ میں۔ آپ حضرات جو آن لائن بھی پیمنٹ کرنا چاہیں ضرور اس عیدگاہ کی زمین کے لیے کرتے ہوئے جائیں۔ تو رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے، آپ کا بچہ اگر دین پر نہیں ہے، تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ 10 منٹ کے اندر حضرت مولانا جگجیت صاحب اٹاوا ان کو لے آئے اسٹیج میں۔ 10-15 منٹ کے اندر مولانا جگجیت صاحب کو اسٹیج میں لے آئے۔ تب تک مولانا عبدالغفار کے بعد مولانا مشتاق صاحب بنگلہ میں 10-15 منٹ عیدگاہ کے لیے چندہ کریں گے، بنگلہ زبان کو جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کی چنتا کرتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے کپڑے کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، بچوں کی دنیا کے فیوچر کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زیور، یہ کپڑا ہمارے بیوی بچوں کی دنیا میں کام آئے گا۔ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی آخرت کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج کتنے لوگ ہیں، جوان بیٹی ان کی پڑھائی کر رہی ہے کلکتہ میں، رانچی میں، پٹنہ میں، لڑکی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، راتوں میں کس سے مل رہی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو اپنی لڑکی کے اوپر بھروسہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھروسے کے نام پر آنکھ موند لینا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی نادان بیٹیوں کو برائی کے اڈوں پہ ڈال دینا، یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، میرے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی بننا کمال نہیں ہے، متقیوں کا امام بننا کمال ہے۔ ایسے متقی بنو، پورے گاؤں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، پورے علاقے کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، تمہاری فیملی اتنی متقی بن جائے، تمہاری بیوی اتنی دیندار ہو، تمہارے بچے اتنے دیندار ہوں کہ لوگ مثال دے کہ ہاں دیندار ایسے لوگ ہوتے ہیں، متقی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اتنی ساری کوالٹیز جن کے اندر پیدا ہو جائیں، اب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے گا، بدلہ کیا دے گا، انعام کیا دے گا، پرسکار کیا دے گا، ذرا سنیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا، اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا۔ ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا، تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل، بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل، ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000 روپیہ۔ 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا، جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے۔ لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں، لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے۔ جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک رات کا 50,000 روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں، تو سوچو میرے بھائیوں، جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے، اور جنت کے محل کیسے ہوں گے، اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور
जन्नत में फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते उनको सैल्यूट करेंगे, खालिदीन फ़ीहा, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और जन्नत बहुत ही बेहतरीन ठिकाना है और बहुत ही बेहतरीन जगह है। मेरे अज़ीज़ों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने सूरह फुरक़ान के हवाले से, कुरान के 19वें पारे के हवाले से आपके सामने रखी है। रहमान के ख़ास बंदों की पहचान, मैं चाहता हूँ कि ये जो पहचान अल्लाह ताला ने बयान की है, इन पहचान और इन विशेषताओं को हम सब भी अपना लें, ताकि अल्लाह ताला ने जो रिवार्ड दिया है, जो बदला दिया है, अल्लाह ताला उन नेक लोगों में हमको भी शामिल फरमा दे। मेरे भाइयों, ये जाते जाते जो भाई इस ईदगाह के लिए ताउन करके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन भाइयों के इस चंदे और ताउन को भी कबूल फरमाए, और मज़ीद जो भाई अब तक पीछे रहे हैं, माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, मौलाना जर्जीस साहब थोड़ी देर में आएंगे, उसके पहले एक बेहतरीन तकरीर तो आप सुनेंगे, उसके पहले जो भी आप इस ईदगाह के लिए आप चंदा दे सकते हैं, ताउन दे सकते हैं, वो ज़रूर करके जाएँ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन अपने ख़ास बंदों में, अपने रहमान तू अपने विशेष बंदों में हमको भी शामिल फरमा दे, और जिन बुराइयों से वो बचते हैं तू हमें बचने की तौफीक अता फरमा, और जो नेक अमाल वो करते हैं वो नेक अमाल तो हमें सबको करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें तू जब तक दुनिया में हम ज़िंदा रहें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जिन भाइयों ने आज ईदगाह की ज़मीन के लिए ताउन पेश किया है या करेंगे, ऐ अल्लाह तू उन सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिन्होंने अपने मरहूम माँ बाप की तरफ से यहाँ ईदगाह की ज़मीन के लिए ताउन किया है, ऐ अल्लाह उनके